اللہ غنی، اندر بیٹھی بیٹھی لڑکی کہتی امی جان میں تمہیں کفر کی حالت میں چھوڑ کر آئی تھی، اس وقت تم کافرہ تھی، کلمہ نہیں پڑھتی تھی، یہ تو بتاؤ میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر آئی یا وہی حالت ہے؟ دوستو خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے چینل حنیف ریئیکٹ پر۔ امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کا عنوان اور ٹاپک ہے بوڑھی ماں کا اپنی بیٹی سے ملنے کا عجیب واقعہ، ایک ماں کا درد کیا تھا۔ اس بیان کو توجہ سنیے گا، بہت فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستو مل کر اس بیان کو سنتے ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ ماں جو آئی، لڑکی کی محبت دل میں اٹھی، بیٹی کو ملنے کو دل چاہا، سفر کر کے مدینے آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگی بیٹی جلدی دروازہ کھول، میں تیری اماں ہوں، مکے سے آئی ہوں ملنے کے لیے، تیری شکل دیکھنے کو ترس گئی، تو میری بیٹی ہے پیاری، اپنی بیٹی سے ملنے۔ ایمانداری سے بتاؤ، بھاگ کر دروازہ کھولنا چاہیے تھا، اماں کو لپٹ جاتی، خوشی کے آنسو آ جاتے، میری پیاری اماں، میری پیاری اماں، اتنا سفر کر کے آئی، دکھ اٹھا کر کے آئی۔ اللہ غنی، اندر بیٹھی بیٹھی لڑکی کہتی امی جان میں تمہیں کفر کی حالت میں چھوڑ کر آئی تھی، اس وقت تم کافرہ تھی، کلمہ نہیں پڑھتی تھی، یہ تو بتاؤ میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر آئی یا وہی حالت ہے؟ مسلمان بن کر آئی ہو یا بھی حالت کفر پہ ہو؟ امی کہنے لگی بیٹی ان باتوں کو چھوڑ، آخر میں تیری اماں ہوں، تو میری بیٹی ہے، محبت نے مجبور کیا، میری اٹڑیاں کرلائی، میں تجھے ملنے کے لیے چلی آئی، میں تیری شکل دیکھنا چاہتی ہوں۔ اندر سے آواز آتی ہے امی برا نہ ماننا، جب تک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو بھیج کر پوچھ نہ لوں کیا کافر ماں کو گھر میں آنے دوں کہ نہیں، اس وقت تک دروازہ بند رہے گا۔ کتنی بڑی اتباع ہے، کتنی بڑی غلامی ہے، یعنی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات تھی؟ چنانچہ آدمی بھیجا، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے اجازت عطا فرمائی، تب دروازہ کھول۔ اماں نے کئی دن قیام کیا، ٹھہری بیٹی کے گھر، مکے جانے کا ارادہ کرنے لگی تو غریب تھی ماں، بیٹی کا ذرا حال اچھا تھا، کہنے لگی میں تیری اماں ہوں، غریب ہوں، میری کچھ امداد کر، میری ساتھ کچھ سلوک کر، کوئی خدمت کر میری، میں تیری اماں ہوں، غریب ہوں۔ اب آپ لوگ اندازہ لگا لیں، سمجھدار بیٹھے ہو، جب ماں کے بارے میں ایک دفعہ اجازت لے لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب بار بار تنگ کرنا، پوچھنا، یہ بھی کوئی بات تھی؟ اجازت مل گئی، پھر کھلاؤ بھی، پلاؤ بھی، کپڑے بھی پہناؤ، خدمت بھی کرو۔ پھر کہنے لگی میں یہ بات بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھواتی ہوں، معلوم کراتی ہوں کہ کیا کافر اماں ہو، مکے سے آئی ہو، ملنے آئی ہو، ابھی کلمہ نہیں پڑھتی، اس کی کچھ امداد کروں تو آپ کی اجازت ہے، کر سکتی ہوں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اجازت لے لی ملنے کی، تو اب جب ماں نے یہ سوال کیا کہ بیٹی مجھے کچھ ضرورت ہے، میرے ساتھ کچھ اچھا سلوک کر، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میری امداد کر، میری مدد کر، تو یہ بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوچھی کہ اپنی کافرہ ماں کی میں مدد کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی ہوں۔ اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ یہ تو عورتوں کا حال ہے، عورتوں کا۔ آج کل تو قرآن سے، حدیث سے، نماز سے، سارے کاموں سے عورتوں کی چھٹی ہے، کیوں؟ جنت ان پہ واجب ہو گئی ہے، جنت ان کے باپ دادا کی ہے، پرواہ نہیں کرتی، نہ نماز کی پرواہ، نہ قرآن کی تلاوت کی پرواہ، نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابعداری کی پرواہ، نہ دوزخ کے انگاروں سے ڈرنا۔ اسی لیے فرمایا قرآن کریم نے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون
فتیلا. آخرت باقی رہنے والی ہے. اس جماعت کے کیا کیا آپ کو میں نمونے بتاؤں. قیامت قائم ہو سکتی ہے، صحابہ کرام کے واقعات ختم نہیں ہو سکتے. اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. اور یہ عورتوں کا حال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اتباع تھی. اور آج کل ہمارے ماحول میں نہ قرآن کریم پڑھنے کی پرواہ ہے، نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ آخرت کی پرواہ ہے، نہ موت کی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے. اس لیے ایسے واقعات سن کر کے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، ہماری سارے جہان کے مسلمانوں کی اماں، ساری امت کی اماں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور ایک اور بات بتاؤں، جس مائی کا میں ذکر خیر کرنے لگا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح ہوئے، آپ کی 11 شادیاں ہوئیں، سب سے زیادہ حق مہر اس ام حبیبہ کا مقرر ہوا 1000 دینار. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، ہم سب کی اماں ہے. مدینہ پاک میں ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں تھا، بیٹی مسلمان بن گئی، حضور کے گھر میں پہنچ گئی. ابو سفیان کا دل چاہا کہ بیٹی سے مل کے آؤں مدینے میں، اجازت لے کر، جیسے آج کل ویزے ہیں ہمارے یہاں، اجازت لے کر مدینہ پاک میں آیا. اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. اگر اگلی دعا میں کر دوں گا تو شاید تمہیں بری لگے کہ جا مدینے جائے شالا مڑ کے نہ آئے، وہیں مر جائے. یہ دعا تو مانگا کرو ہر وقت، اللہ مدینے کا دفن عطا فرمائے. وہ تو ایک ہی اللہ والا تھا جو ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا تھا، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت دعا کرتا ہے، الہی تیری راہ میں اپنے نام پہ شہادت کی موت عطا فرما، وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے اللہ آقا کے شہر کا دفن عطا فرما، مدینے کا دفن عطا فرما. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، بیٹی سے ملنے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ ام حبیبہ میں تیرا ابا ہوں، ابو سفیان ہوں، مکے سے آیا ہوں. دروازہ کھول دیا. یہ بوری اور پشن کی جو ٹاٹ بنتی ہے، اس ٹاٹ کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ہے. اگر سردی ہوتی تھی آدھا نیچے بچھا لیا جاتا تھا، آدھا اوپر اوڑھ لیا جاتا تھا. کبھی تم نے ان چیزوں کی طرف جان نہیں کیا. سارے جان کا سردار ہے، اور لباس یہ ہے کہ ٹاٹ نیچے بچھی ہوئی ہے، ٹاٹ کا آدھا کپڑا اوپر. اور جب گرمیاں ہوتی تھی اسی کی 4 تہ بنا کر بچھا دی جاتی تھی. تو وہ بستر مبارک جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بچھا ہوا تھا. ابو سفیان اس کے اوپر بیٹھنے لگ گیا، بالکل یوں ان قریب تھا کہ بیٹھ جائے. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے شور مچا دیا، ہاں 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 ہاں، نہیں 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 نہ. ابو سفیان رک گیا. انہوں نے کہا کیا ہے؟ نہ بیٹھنا ابا جی. کہ بہت اچھا.
आई और वो टाच का बना हुआ बिस्तर उठाया और तय करके एक तरफ रख दिया। अबू सुफियान को बड़ा गुस्सा लगा कि ये तो बेटी होकर बड़ी बेअदब हो गई। मैं 320 मील से मिलने आया हूं, इसकी शक्ल देखने आया हूं, ये मेरी बेटी है, ये कर क्या रही है? लोग अपने बाप का बिस्तर बिछाया करते हैं, इसने उठाकर लपेट के और अलग रख दिया। मक्के का आखिर सरदार था, अबू जहल भी इसको सरदार मानता था, बहुत बड़ा सरदार था अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहने लगा बेटी बेअदब हो गई हो, गुस्ताख हो गई हो, अब्बा के लिए बिस्तर बिछाया नहीं और बिछा हुआ भी जो था वो भी उठा दिया। सुभान अल्लाह, क्या बात इरशाद फरमाई सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। फरमाने लगी अब्बा मेरे अब्बा है, मैं अपना दुपट्टा बिछा सकती हूँ, अपना कपड़ा बिछा सकती हूँ, अपना मैं सब कुछ अपना आप मेरे बाप है कुर्बान कर सकती हूँ। बेअदब नहीं, बल्कि मैंने इस घर में आकर अदब सीख लिया और वो ये बिस्तर नबी पाक का है। अब्बा काफिर मुशरिक पलीत है, मैं नबी पाक के बिस्तर पे मुशरिक बाप को हरगिज ना बैठने दूंगी। बिस्तर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जहां जिब्रील आता है, मैं मुशरिक बाप के नीचे क्यों बिछाऊं? मैंने तो अदब सीखा इसी घर में आकर। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद अबू सुफियान जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, जब अपनी बेटी से मिलने के लिए आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर बिछा हुआ था। अबू सुफियान ने, जो उस वक्त तक ईमान लेकर के नहीं आए थे, उस बिस्तर पर बैठने के लिए जा रहे थे। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़ौरन टोक दिया और मना कर दिया और कहा कि अब्बा जान, मैंने इस घर में आकर के अदब सीख लिया है और वो अदब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है और मेरे वालिद काफिर और मुशरिक हैं, और काफिर और मुशरिक को मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर नहीं बैठने देता। इसलिए ये चीजें अर्ज कर रहा हूं कि दिमाग में बिठाओ, गुलामी करते करते दम निकल जाए फिर तो है कामयाबी, वरना वो मार पड़ेगी जो झल्ली नहीं जाएगी। याद रखो, कब्र का अंधेरा से लेकर तबाही तबाही है। कुरान करीम में है जहन्नुम में लोग हजारों साल कर गुजार देंगे पानी 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 करते करते। फरमाया वस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहल यशविल वुजूह। पानी 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 लोग हजारों साल करेंगे, आवाज आएगी ऐसा गर्मा गर्म खौलता हुआ पानी पिलाओ जिसको पीने से अतड़ियां मुंह के बल बाहर आ जाएगी। अर्ज करने का मेरा मकसद किसी से लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, चाहता ये हूं कि मुझे भी तौफीक हो जाए और आप लोगों को भी नसीब हो जाए कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते करते मौत आ जाए। बल्कि कब्र पे मिट्टी डालने का भी सुन्नत तरीका है, मुर्दे को कब्र में उतारने का भी सुन्नत तरीका है, मुर्दे को किबले की तरफ मुंह मोड़ने का भी सुन्नत तरीका है, कफन पहनाने में भी सुन्नत तरीका है, गुस्ल देने में भी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ सुन्नत का तरीका है, जनाजा पढ़ने में भी, जनाजा उठाकर ले जाने में भी, पैदाइश में भी, मरने में भी, जीने में, हर मोड़ पे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं और आपकी सुन्नत को जिंदा करने वाला। फरमाया मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती, जिसने ऐसे वक्त में मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया जबकि लोगों ने मेरी सुन्नत को मिटा दिया हो, फलहू अजरु मिअत शहीद औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते हैं मैं वादा करता हूं अल्लाह पाक उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। इन वाक़यात को बताने का मकसद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी और आपका इत्तिबा हमारी ज़िंदगियों के अंदर आ जाना चाहिए। मुर्दे को दफन करने का तरीक़ा, मुर्दे को कब्र में लिटाने का तरीक़ा, कफन देने का तरीक़ा, मुर्दे को गुस्ल देने का तरीक़ा, यानी हर चीज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता करके गए। इसलिए हर काम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے. ہمیں نبی کی سنت کو زندہ کریں، اپنے بچوں کو بتائیں، طریقہ سکھائیں، اپنے گھر کے ماحول میں. جیسے آج کل ہم لوگ شرماتے ہیں نا کہ اگر فرش نہ دھویا گیا تو آنے جانے والی کیا کہیں گی، اگر گھر کی صفائی نہ ہوئی، لباس کی صفائی نہ ہوئی، چہرے منہ کی صفائی نہ ہوئی، کوئی عورت آ گئی تو کیا کہے گی. بس یوں سوچ لیا کرو قیامت کے دن جب شفاعت کے لیے آقا کے دربار میں جائیں گے، یہ گناہ لے کر جائیں گے تو حضور ہمیں کیا فرمائیں. مصر کے گورنر نے، مصر کے جنرل کرنل نے خط لکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں. دور خلافت ہے حضرت فاروق اعظم کا. کیا خط لکھا کہ حضور مجھے کافی وقت گزر گیا ہے اور فلاں علاقے میں آپ کے حکم سے ہم نے جانا ہے اور راستہ صرف ایک ہے اور اس راستے میں جال بچھا دیا گیا. اب مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں، حکم دیں مجھے. جال کیا بچھا دیا گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے عیسائیوں نے پروگرام بنایا، سینکڑوں لڑکیاں تلاش کر کر کے بڑی خوبصورت حسینہ اکٹھی کی ہیں، ان کو گانے بجانے کی ٹریننگ دی ہے، ان کو اچھی اچھی آوازوں والی لڑکیاں ڈھونڈ کے لائے ہیں اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جب مسلمانوں کی فوج اس گلی سے گزرے گی ان کوٹھوں کے اوپر چڑھ کے گانا بجانا کریں گے تاکہ ان کے دل میں بدماشی آئے اور ان کا بیڑا غرق ہو. کبھی کافر کا یہ عقیدہ تھا کہ مسلمان کا دل بگڑا تو یہ گیا، اس کی نیت میں خرابی آئی اور یہ تباہ ہوا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے یہ خط نہیں لکھا کہ تو قرآن پڑھا کر، تو نفل پڑھا کر. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جنرل کرنل کو خط لکھا کہ اس میں لمبی چوڑی فکر کی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں، کوئی سوچو بچار والی بات نہیں. سارے تیری فوج میں، تیری کمان میں مسلمان ہیں، سب کو اکٹھا کر لے، ساروں کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کے سورت نور کی 2 آیتیں سنا دے. یہ بھی نہیں فرمایا کہ سزا سناؤ، اتنے کوڑے لگیں گے، جو خلاف کرے گا یوں قید ہوگی، یوں کورٹ مارشل کر دیا جائے گا، کچھ نہیں. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دیکھو، ان کے خیال میں قرآن کریم میں اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی کرامت ہے، کلام الہی میں اتنا بڑا شرف ہے. اعلان کر دیا، فرمایا اپنے کرنل کو ساری فوج کو، لشکر کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی فلاں فلاں آیت سنا دے. اور اس کے بعد بے دھڑک فوج کو، لشکر کو اسی راستے سے گزار کے لے جا، بے دھڑک لے جا. ہائے کبھی قرآن کی 2 آیتوں سے کام بن جاتا تھا، اب سارے قرآن سے میرا تیرا کام نہیں بنتا. چنانچہ مصر کے کرنل نے، مصر کے جنرل نے ساری فوج کو اکٹھا کر لیا. اس نے بھی یہ بات تو نہیں کہی کہ فاروق اعظم کو دوبارہ خط لکھتا کہ حضرت یہ تو 2 آیتیں آپ نے لکھی، یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں، پر بنے گا کیا؟ جیسے فاروق اعظم کا یقین تھا، فاروق اعظم کی فوج کے کرنل کا بھی یقین ہے، فاروق اعظم کے فوج کے جنرل کا بھی یقین ہے. اس نے ساری فوج کو اکٹھا کیا، لشکر کو جمع کیا اور اس کے بعد کہنے لگا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارکم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. او لوگو، خدا تمہیں کہتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اگر تمہاری نظریں غلط جگہ پڑی اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو. اگر غلط نظریں پڑی، غلط استعمال ہوئی، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ پاک تمہاری ساتھ ساتھ ہے.
وہ ہر چیز کو دیکھتا جائے گا، وہ ہر چیز تمہاری دیکھے گا۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے، ابن حشام نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے، اور کئی مورخین نے لکھا ہے کہ جب مسلمان جرنل نے، مسلمان کرنل نے اپنی فوج کو قرآن کی 2 آیتیں سنائی اور اس کے بعد حکم دیا چلو، تمام کا تمام لشکر چل رہا ہے، ادھر ڈھول بجا، دھماکے بجے، گانا شروع ہوا، گانا بجانا شروع ہوا، ساری فوج نکل گئی، سارا لشکر چلا گیا۔ لڑکیوں نے دیکھا کہ یہ تو ختم ہو گئے، نیچے آواز دے کے کہنے لگی اور جانے والوں یہ ساری فوج کئی اندھوں کی فوج تو نہیں؟ یہ حسن کا نظارہ اور یہ ڈانس اور یہ آواز، ہم ناچ ناچ کے تھک گئی، کوئی سر نہیں اٹھاتا۔ اور آج دیکھ لیں آپ، ہر گھر کے اوپر وہ لگا ہوا ہے ایریل، لعنت کا ایریل لگا ہوا ہے، لعنت کا ایریل۔ حاجیو تم کیا کہتے ہو کہ ہمارے گھر کا اس میں کیا بگڑے گا؟ خدا کی قسم وہ بگڑتا ہے، وہ دیمک لگتی ہے، وہ تباہی پھرتی ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ مسلمان کرنل کے حکم پہ ساری فوج نکل گئی، ناچنے والی گانے والی لڑکیاں عیسائیوں کی حیران ہیں، کیا ہوا؟ لاکھوں کی تعداد میں فوج گزر گئی، کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا نیچی نظریں کیے کیے کہنے لگا سر کیسے اٹھائے، نگاہ کیسے کوئی اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں۔ کیسے کوئی نگاہ اٹھائے گا؟ کیسے کوئی سر کو اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں۔ ان کا عمل ہوا نا قرآن پہ، ان کے عمل کا کتنا بڑا اثر پڑا۔ مورخین نے لکھا، ابن حشام لکھتا ہے عیسائی لڑکیوں نے چھلانگے لگا دی، کوٹھی سے نیچے آ گئی، کہنے لگی عام مسلمانوں وہ قرآن ہمیں بھی سنا کے جاؤ جس میں اتنی اسپرٹ ہے، اتنی طاقت ہے، جو حسن کے نظارے سے روک دے، جو گانے بجانے سے روک دے۔ یہ تو آدمی کے دل کا سکون ہے، نہ گانا سنتے ہو نہ حسن کا نظارہ کرتے ہو، جاتے والے یوں نہ جاؤ، ہمیں بھی وہ قرآن سنا کے جاؤ۔ اس قرآن میں کتنی بڑی طاقت ہے، وہ کتنی عظمت ہوگی اس میں، اس کلام میں کتنی برکت ہوگی، جس کلام میں یہ تاثیر ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزوں سے روک دیتا ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے اور کہنے لگا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، سینکڑوں نہیں بے شمار لڑکیاں ایک مسلمان کی زبان سے اللہ کا قرآن سن کے کہنے لگی اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ، ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ۔ جتنی بھی وہ ناچنے گانے والی تھی تمام کی تمام کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئی۔ اور مورخین نے لکھا ہے آخری دم تک قرآن کی شیدائی اور دیوانی بن کے گزری ہیں۔ پھر وہ لڑکیاں جو رات دن حسن و جمال کا پیکر بنی رہتی تھی، علماء نے لکھا ہے جب موت آئی ایک ایک کے بدن میں کپڑے لباس میں موت آئی تو 50-50 ٹاکی لگی ہوئی تھی۔ بظاہر تو آج بھی بڑی جھاڑا پنجی ہے، بڑی صفائی ہے، بڑی دوڑ دھوپ ہے۔ اسی کو مجذوب الالان کہتا بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی، کبھی اس کے دھوکے میں آنا نہ بھائی، یہ سب ہے رعائی، یہ بس ہے رعائی، یہ تو چیز ہی کچھ نہیں۔ بڑے بڑے دھندے ہمیں پلٹتے دیکھے، بڑے بڑے نظام بگڑتے دیکھے۔ آئیے چلتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں لوگ، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ خانہ کعبہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں،
بہت بڑی عظمت والی چیز ہے جس کو اپنے گھر کا طواف نصیب کرتے ہر ایک کو نہیں ملتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس نے میرے گھر کا طواف کیا میں سمجھتا ہوں میرے چاروں طرف چکر لگایا۔ سبحان اللہ۔ طواف ہو رہا تھا، ایک شہزادہ بھی طواف کر رہا تھا، اس کی چادر نیچے لٹک رہی تھی، وہ جو احرام کی چادر تھی وہ لٹکی ہوئی تھی، تو کسی کا پیر آ گیا اس کی چادر پہ، اس کی گردن میں جھٹکا لگ گیا۔ کسی دوسرے طواف کرنے والے کا پیر آ گیا۔ طواف بڑی عجیب شے ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی طواف کر رہا تھا، ایک عورت کی پیروں کی پازیب کی چھنکار آئی پیروں کے زیور کی۔ طواف کرتا کرتا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ رکن یمانی کے پاس سے بیت اللہ سے ایک ہاتھ نکلا اور زور سے منہ پہ تھپڑ مارا۔ طواف میرا کرتے ہو، دیدار غیر کا کرتے ہو، آنکھ نکل کے وہ جا کے پڑی۔ طواف میرا کرتے ہو اور زیارت غیر کی کرتے ہو، آنکھ نکال دی، تھپڑ لگا۔ تو شہزادے کی چادر پہ جب کسی کا اچانک پیر آ گیا تو جھٹکا لگا اس کی گردن میں۔ اس نے جو مڑ کے دیکھا تو غریب آدمی نظر آیا، بدوی، ایک دیہاتی، مارا زور سے تھپڑ اس کے منہ پہ شہزادے نے، اس کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ کہ تم نے میری چادر دبا دی، میری گردن میں جھٹکا لگ گیا، تم نے چادر دبائی میری۔ طواف ختم کر کے وہ دیہاتی جو تھا، نوجوان بیچارہ غریب آدمی، اس نے جا کے فاروق اعظم کے یہاں فریاد کر دی کہ فلاں شہزادے نے تھپڑ مارا اور چادر پہ میرے پیر آ گیا تھا، غیر ارادی طور پر میں نے جان کے نہیں اس کی چادر پہ پاؤں رکھا، مجھے کیا فائدہ تھا، لیکن اس نے تھپڑ مارا، میرے دانت نکل گئے۔ وہ تو فاروق اعظم کا زمانہ تھا، کہ آج کل کا دور تو تھا نہیں کہ اچھا بھائی کمیٹی بنائیں گے ایسی بھی جو تھپڑ مارنے والوں کو پوچھا کرے گی کہ تم نے تھپڑ کیوں مارا۔ بس وہ سب کمیٹی بنتی ہے، پھر آگے چلتی ہے، کام پورا نہیں ہوتا، وہ کمیٹی ختم ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کی کمیٹی ہے، پتہ ہی نہیں کس نے تجھے سبق دیا۔ سڑک بنانے کی کمیٹی، قانون بنانے کی کمیٹی، تمام غیر ملکوں میں آنے جانے کے انتظامات کی کمیٹی، حج کمیٹی، فلانی چیز کی کمیٹی، ایک لفظ یاد ہو گیا، کرنا کرانا کچھ نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم شہزادے کو طلب کر لیا اور فرمایا یہاں کھڑے ہو جاؤ، تم نے اس نوجوان کو بیت اللہ کے قریب تھپڑ مارا، تماچا مارا اس کے منہ پہ، لگا اس نے جب یہ بات سنی، وہ شہزادہ جو تھا وہ مسلمان ہوا تھا، کہنے لگا فاروق اعظم شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں تو جبلہ ابن اوہم ہوں، میں تو بہت بڑا آدمی ہوں، میں کوئی دیہاتی ہوں، کوئی عام آدمی ہوں جو فوراً آپ بدلہ دلوا رہے۔ نہ کہ میں تو شہزادہ ہوں، نہ کہا ہاں ٹھیک ہے شہزادہ ہے، کہ میں تو اتنا بڑا آدمی ہوں، کہ ٹھیک ہے تو اتنا ہی بڑا آدمی ہے، میں تو جبلہ ابن اوہم ہوں، کہ ہاں تو جبلہ ابن اوہم ہے، مگر یہاں کھڑا ہو جا، یہ تجھے تھپڑ مارے گا۔ کمال ہے، میں اتنا بڑا آدمی اور یہ 2 ٹکے کا آدمی مجھے تھپڑ مارے گا کہ ہاں مارے گا؟ تمہارے یہاں چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں کہ ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا یہاں سب ایک ہے، جس نے کلمہ پڑھا سب ایک ہو جاتے ہیں۔
کل ہی ایک آدمی 4 مہینے افغانستان کے مجاہدین کے ساتھ گزار کے آیا، دوست آدمی ہے، جہاں اس نے اور باتیں بتائی وہاں ایک یہ بات بتائی کہ ایک محاذ پہ ایک روسی کو پکڑ لیا، روسی بدماش کو پکڑ لیا، وہ جو آئے ہوئے ہیں نا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان بن گیا۔ تو 2-4 دن کے بعد اس سے پوچھا کہ تو نے اپنے کفر میں یا اپنے معاملات مذہب میں اور ہمارے اسلام میں کچھ فرق پایا؟ ایک بات اس نے بتائی، وہ میں نقل کر دیتا ہوں، شاید آپ کو بھی پسند آئے۔ جتنے کو وہ مسلمان بنا اتنے کی بات اسے محسوس ہوئی، کہنے لگا میں اپنے منہ میں بڑا ٹوتھ پسٹ مارتا تھا، بڑا برش مارتا تھا، بڑی منجن مارتا تھا اور میرے منہ کی بدبو نہیں جاتی تھی، جب سے میں نے تمہارا کلمہ پڑھا میرے منہ کی بو ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ بالکل میرے منہ میں سے بدبو نہیں آتی، ورنہ میں خود تنگ تھا۔ اندازہ لگاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے اگر ایک روسی کافر کے منہ کی بدبو ختم ہو سکتی ہے تو کیا میرے تیرے جہنم کے سلگے ہوئے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے جہنم کے انگارے نہیں بجھ جائیں گے؟ بے شک۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی یہاں بدلہ دینا پڑے گا، یا کوئی چھوٹے بڑے کی بات نہیں۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت سے گھبرایا، اور اس بات سے وہ گھبرایا کہ یہاں اتنا عدل، اتنا انصاف، کسی کا کوئی لحاظ نہیں، سب کے لیے ایک قانون اور ایک مساوی حقوق اور سب کے لیے ایک سا درجہ رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ مرتد تو ہو گیا، کافر دوبارہ ہو گیا، مرتد ہو گیا، اور اس بات کو پسند نہ کیا کہ شہزادہ بادشاہ کا بیٹا ایک دیہاتی کے ہاتھ سے تھپڑ کھائے اور بدلہ دے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان بادشاہ کے سامنے، مسلمان عدالت کے سامنے تمام چھوٹے بڑے امیر غریب ایک ہیں، یہاں کسی کی چھوٹے بڑے کی رسائی نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ عہد فاروقی نے اس قسم کی مثالیں قائم کی، اس قسم کی مثالیں قائم کی، جنگ میں جہاد میں رشتہ دار سامنے آ گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سگا ماموں ہے اور اس کو نیچے ڈال رکھا ہے اور پیر کے نیچے پیر دبایا ہوا ہے اور ایک ہاتھ میں پیر پکڑ کے اپنے ماموں کو بیچ سے پھاڑ رہے ہیں۔ فاروق اعظم بیچ سے چیر رہے ہیں تو نگاہ پڑی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا عمر یہ تو تیرا ماموں ہے۔ عرض کی آقا جب تک آپ سے نہیں جڑی تھی یہ سب مامے نانے تھے، اور جب آپ سے جڑ گئی اب تو یہی دین ہے، یہی دنیا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اپنا رشتہ دار ہی نہیں جو تیرے دروازے کی غلامی نہیں کرتا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو جنت کے وارث بنائے پھرتے ہیں، جنت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، نماز کی پابندی ہم نہیں کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کو ذوق شوق سے ہمارے یہاں نہیں رواج۔ میں تو دیکھتا نہیں کہ کوئی عورت دن میں منہ بناتی ہو کہ آج ہمارے گھر میں کسی نے تلاوت نہیں کی، ہمارے گھر میں آج لعنت برسی ہوگی رحمت کے بجائے۔ پورے سال میں اگر گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو عورت کو افسوس نہیں، مرد کو افسوس نہیں، بڈھی مائی نہیں افسوس کرتی، کوئی چھوکری افسوس نہیں کرتی کہ ہمارے پورے گھر میں قرآن پڑھنے والا ایک بھی نہیں، اور یہ آج نہیں پڑھا گیا۔ کیوں نہیں پڑھا گیا؟ نماز کی طرف سے کوئی افسوس نہیں کرتا، ظلم و زیادتی کر کے گھروں میں کتنا ہی لا کے دے دو، کوئی یوں کہنے کو تیار نہیں کہ تمہیں یہ ملا کیسے ہے، تم نے یہ حاصل کیسے کیا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد میرا یہ تھا، بے شک نماز روک دیتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے، مگر وہ بھی نماز ہونا
نہ ہم نماز دل سے پڑھتے ہیں، نہ زکات صحیح معنوں میں ادا کرتے ہیں، اور ان سب کی روح اور جڑ جو ہے وہ ہے انصاف مہیا کرنا، قتل کے بدلے قتل ہو، چور کا ہاتھ کٹے، شرابی کو کوڑے لگیں۔ ہم تو اخبار میں سن لیتے ہیں کہ فلاں جگہ شراب کی بھٹی پکڑی گئی، فلاں جگہ شراب پیتے ہوئے پکڑ لیے، مگر یہ کانوں نے آج تک سنا ہی نہیں کہ اس کی وجہ سے کوڑے لگے، زنا کی سزا ملی، شراب کی سزا ملی، چور کو فلاں سزا ملی، وہ ہم نہیں سن پاتے۔ اندر ہی اندر افسر لوگ جو گھپلا مچاتے ہیں وہ تمام کے تمام معاملات کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کا قرآن کریم مخالف بنتا ہے۔ قرآن کریم نے للکار کی آواز دی، فرمایا بڑے بڑے لوگ جب ہیرا پھیری کیا کرتے تھے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ کام کے خلاف فیصلے کیے، تمام خلاف اس کی عدالتیں قائم کی، پرواہ نہ کی، سوچا تک نہیں۔ کہیں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ قرآن کہتا ہے جو لوگ میرے قرآن کے خلاف بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ فاسق ہیں، یہ فاجر ہیں، یہ بدکار لوگ ہیں۔ میرا عرض کرنے کا مطلب منشا یہ ہے کہ ہم ایک طرف سے اپنا دامن صاف کرتے ہیں تو دوسری طرف سے گندگی آلود رہ جاتا ہے۔ اگر مرتے وقت یہ حال ہوا تو ناکام ہو کر کے مرے۔ صحابہ کرام نے ان تمام گتھیوں کو پہلے سلجھایا اور اپنی زندگی کو ایسے بنایا کہ مرتے وقت صحابہ کرام کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ حقوق العباد کے بارے میں بھی، حقوق اللہ کے بارے میں بھی کوئی چیز ان کو پیچھے نہ رکھ سکی۔ اسی دولت کی، اسی مال کی تختیاں بنا کر جہنم میں گرم کر کر کے پیٹھ پہ، پسلیوں پہ، پیشانیوں پہ داغ دیا جائے گا۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی سبقت رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہندوستان کے۔ ان کے زمانے میں دلی شہر میں کوئی امیر آدمی تھا بڑا کنجوس، اولاد کو بھی خرچنے کے لیے نہیں دیتا تھا۔ دنیا میں لوگ اصل میں رہی دو قسم کے گئے، یا کنجوس یا پھر فضول خرچ۔ درمیانہ روی لوگوں نے چھوڑ دی کہ نہ کنجوسی ہو اور نہ اتنا اڑاؤ کہ کل کو گاڑی کے نیچے لین پہ سر رکھنا پڑے۔ کئی لوگ مر جاتے ہیں کہ دینا کہاں سے دیں، چلو میاں سر اڑا دو اپنا خیر چل رہا، کیا اتنا خرچ کرتے ہو؟ تو اگر شاہ صاحب کے زمانے میں آدمی تھا، کنجوس تھا، بیٹے کو خرچنے کے لیے نہیں دیتا تھا۔ آخر مرتے تو لوگ اس زمانے میں بھی تھے، فانی ہے جان سارا، موت آ گئی۔ بیٹے نے غصے میں آ کر وہ جو اشرفیوں کا تھیلا تھا ابا کے ساتھ قبر میں رکھ دیا۔ میرا زندگی میں تم نے ہم کو خرچنے کے لیے نہیں دیا، دفع ہو جاؤ، اپنی دولت ساتھ لے جاؤ، اب ہم بھی تمہاری دولت کو نہیں لیتے، ساتھ ہی لے جاؤ۔ چڑ گیا بیچارہ بیٹا، وہ تھیلا بھر کے اشرفیوں کا قبر میں ساتھ رکھ دیا۔ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کئی دنوں کے بعد بیٹا اور زیادہ تنگ ہو گیا، غریب حالت تھی۔ ایک دن رات کو لیٹے لیٹے دل میں خیال آیا کہ باپ نے تو دیا ہی نہیں خرچ کرنے کے لیے، تو نے کون سی عقل مندی کی ہے جو تھیلا بھر کے وہاں رکھ دیا؟ اب تو کام آ جاتا نا، اب تو خرچ کر لیتا، خام قبر میں رکھا ہے۔ تو خود ہی دل میں آیا کہ قبر میں سے کون سا کوئی نکال کے لے گیا، اب نکالنا۔ تو خود ہی پروگرام بنایا، رات کا وقت تھا، کسی اٹھائی اور جا کے قبر کھود لی ابا کی۔ جب لحد کھولی تو لکھا ہے کہ اشرفیوں کی تھیلی بھر کے رکھ کے آیا تھا، مگر جب جا کے دیکھا روشنی کی
اندر ٹارچ جلائی یا کسی چیز سے روشنی کی، دیکھتا کیا ہے کہ وہ تمام اشرفیاں پیر سے لے کر سر تک سارے بدن پہ ستاروں کی طرح ٹکی ہوئی ہے۔ ایک 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 کر کے تمام آنکھوں پہ، ناک پہ، زبان پہ، ہاتھ پہ، سینے پہ، چھاتی پہ، سارے بدن پہ ایک ایک کر کے لگی ہوئی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک اشرفی اتارنے کے لیے یہ 2 انگلیاں لگائی، کہتا بس اتنی آگ لگی، بڑی مشکل سے قبر پوری کی، چھوڑ کے آ گیا۔ ساری رات دہی میں انگلیوں کو ڈبویا، دواؤں میں رکھا، مگر چین نہیں پڑتی تھی۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، بڑے دم درود کرائے، بڑی دوائیں کی، اب بتاؤں شرم کے مارے کسی کو نہ ابا کا یہ حال ہے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا حضرت میری انگلیوں میں کوئی پھنسی نکلتی ہے یا کوئی پھوڑا نکلتا ہے، پتہ نہیں، بڑی ساڑ ہے، بڑا درد ہے، آگ لگی ہوئی ہے، چین نہیں پڑتی۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ادھر کر میں دم کرتا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب نے کچھ پڑھا اور دم کیا، فرمایا اب بھی ہے؟ کہنے لگا جی اسی طرح سے ہے۔ پھر شاہ صاحب نے پڑھا اور پھر دم کیا، پھر پوچھا کہ اب بتا، کہنے لگا جی اسی طرح سے ہے۔ شاہ صاحب نے پھر تیسری مرتبہ پڑھا اور بڑے عاجزی سے پڑھا، بڑی توجہ سے پڑھا اور پھر دم کیا، پھر پوچھا اب بتا، کہنے لگا جی اسی طرح سے ہے۔ شاہ صاحب فرمانے لگے جھوٹ بولتے ہو، تھوڑا پھنسی نہیں، جہنم کی آگ ہے۔ تھوڑے پھنسی کا درد نہیں ہے، آج جہنم کی آگ ہے، نہیں بجھے گی۔ اب وہ رونے لگا، شاہ صاحب کے سامنے کھل گیا، کہنے لگا حضرت ایسے ایسے ہوا، واقعی جہنم کی آگ ہے۔ تو یوں فرمایا اللہ اکبر، یوں فرمایا ساری دنیا میں پھر لے، یہ آگ بجھنے والی نہیں، سمندر کے پانی سے نہ بجھے گی، دریا کے پانی سے نہیں بجھے گی، نہروں ندیوں نالوں کے پانی سے نہیں بجھے گی، کنووں کے پانی سے نہیں بجھے گی، دواؤں سے نہیں بجھے گی، کسی چیز سے نہیں بجھے گی۔ حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے جا مسجد میں چلا جا، وضو کر، 2 رکعت نماز ادا کر، اس کے بعد اللہ کی حضور میں بیٹھ کے رو لے، اور جو آنکھوں سے آنسو نکلے وہ یہاں مل لینا، آنسوؤں سے جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے۔ چنانچہ مرتا کیا نہیں کرتا، مسجد میں گیا، نماز پڑھی اور بڑی توجہ سے رویا، بڑی توجہ سے رویا، جو آنسو نکلے وہ انگلیوں پہ مل لیے۔ شاہ صاحب کی خدمت میں آ کے کہنے لگا اللہ کے ولی تیری بات سچی ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے میری بات نہیں، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رویا کرو، جہنم کی آگ کو آنسو بجھا سکتے ہیں۔ اور آج ہمیں وہ رونا ہی نہیں آتا، کھا لیں گے، پی لیں گے، پہن لیں گے، نہا لیں گے، دوڑ دھوپ کر لیں گے، لیٹ لگا لیں گے، بکواس کر لیں گے، لیکن رونا اٹھ گیا۔ وہ رونے والے لوگ چلے گئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اتنے روئے، اللہ کے خوف سے اتنے روئے، آنکھیں کھو دی، نابینا ہو گئے رو رو کر۔ ڈاکٹروں حکیموں نے کہا ہم آنکھیں ٹھیک کر دیں گے مگر 3 دن تک سجدہ کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ ابن عباس نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں جو مجھے اللہ کی سجدے سے ایک دفعہ بھی روکے۔ ٹھوکریں کھانا منظور ہے، سجدے سے میں نہیں رک سکتا، دھکے کھانا منظور ہے، ٹکرے منظور ہیں، پر میں یہ بات گوارا نہیں کر سکتا کہ ایک سجدہ بھی اللہ کے دربار میں نہ کروں۔ اب جنہیں قدر تھی انہی کی بات ہے نا، ہماری بات تھوڑی ہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا
کہ اللہ پاک نے اس لیے ہمیں قرآن کریم میں یہ واقعہ سالبہ والا سنایا کہ ہم بھی تو ہیں، پہلے دعا مانگتے ہیں یا اللہ بس یہ قرض میرے سر سے اتر جائے، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، اے میرے کریم، اے میرے مہربان، اے بندہ نواز، اے زمین و آسمان کے مالک، میرا یہ قرضہ اتار دے۔ چلو جی اللہ نے قرضہ اتار دیا، پھر مانگتا ہے غفور الرحیم، کم سے کم کچھ کفن کاٹی تو میرے پاس ہو، اگر کفن بھی کہیں اور سے پڑا تو میری اولاد کو میلہ ملے گا، کچھ دے مجھے بھی۔ پھر اللہ پاک کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ پھر ہزاروں کی دعا مانگتا ہے، ہزاروں مل گئے پھر لاکھوں کی مانگتا ہے، لاکھوں مل گئے کروڑوں کی مانگتا ہے، کروڑ مل گئے تو اربوں کی مانگتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر آ جاتی ہے، یہ کسی نے نہیں کہا یا اللہ کافی ہے اب کسی اور کو دے دے۔ یوں کوئی نہیں کہتا کہ یا اللہ مجھے کافی ہے، کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کی بچوں پہ روٹی نہیں ہوگی تو اس پر کریمی کر دے۔ اب یہی وجہ ہے کہ آج ہم تمام نظام میں پیچھے پیچھے ہیں، بندوں پہ تو کیا صدقہ کریں گے، لگے ہاتھوں بات عرض کر رہا ہوں، تم تو اپنی مارو گے نا، میں نے اپنی مارنی ہے، جو میری سمجھ میں آئے گی میں تو وہی کہوں گا۔ کراڑ ہندو بنیا جس کا خدا پر ایمان نہیں، رسول پر ایمان نہیں، قرآن پہ ایمان نہیں، پتھروں کا پجاری، بڑا اور پیپل کا پجاری، درختوں کا پجاری، پانی کا پجاری، سورج کا پجاری، اس کی یہ کوشش ہے کہ میں کچھ نہ کچھ خیرات ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو بھی کھلایا کروں۔ ارے ہندو کیڑیوں کے، چمٹیوں کے، قبیلیوں کے سراغ تلاش کرتے پھرتے ہیں، سوچی پھینک کے آتے ہیں، اللہ کی مخلوق کھائے گی، ہوا میں اڑنے والے پرندے کھائیں گے، فلاں چیز کھائیں گے، راہوں میں پانی پلانے کا انتظام کرتے ہیں، گاڑیوں میں پانی پلانے کا انتظام کرتے ہیں۔ ارے ہندو کا تو اتنا بڑا یقین ہے کہ مخلوق پہ کرم کر تو اللہ میاں کرم کرے گا، کبھی تیرا بھی یہ ایمان بنا؟ ابھی گرمی آ رہی ہے، سندھ میں ہندو بنیے ہیں ابھی دیر کی، میرپور متھیلو، گھوٹ کی، ان اسٹیشنوں پہ جا کر کے دیکھو، بنیوں کے نوجوان لڑکے بالٹی لے کر پانی پلاتے پھر رہے ہیں، پانی پینے والے مسلم اور پلانے والے ہندو۔ ایک تم ہو اسٹیشن سے نلکے اکھڑوا دیتے ہیں بوتلیں بیچنے کے لیے، اڈے پہ اگر کوئی عورت کا بچہ رو رہا ہو، بھائی جی پانی مل جائے گا، بوتل لے لو، بوتل، اندازہ لگا، ایڈے اسکیمر بن گئے سارے۔ نہ تم بتاؤ، ایمانداری سے مسجد میں بیٹھو، میری بات پر ہاں نہ کرو، خود سوچو کہ ہم جو سال بھر میں کماتے ہیں کتنا ہم اللہ کی مخلوق پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور کتنا پیسہ ہماری اولاد رگڑتی ہے، کتنا پیسے کو ہماری بیگم آگ لگاتی ہے، کتنے پیسے کو سال میں ہم کھاتے پیتے پیشاب کرتے اور ہگتے ہیں، اور کتنا اس مالک کے نام پر ہم غریبوں، محتاجوں، کیڑی مکوڑے، پکھی، پیاسے، منہ کے پیاسوں کے پانی ہم پلا کر کتنی دعائیں لیتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سبکت رحمت اللہ علیہ، کسی نے کہا حضرت کسی سے اگر دعا کرانی ہو، کسی سے اگر دعا لینی ہو کیا طریقہ ہے؟ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ بڑے عالم لوگ تھے بھائی، بڑے اللہ والے تھے، یوں فرمایا گرمی میں دعا لینی بڑی آسان ہے۔ فرمایا کیسے؟ پوچھا کیسے؟ فرمایا کہ پیاسا آدمی ہو نا، بس پانی ٹھنڈا پلا دو، کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میرے لیے دعا کر، اکڑیاں بول اٹھیں گی، خدا تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے رنگ لا دے، اللہ تجھے اور دے، بغیر کہے، بغیر مطالبے کے، بغیر کسی وجہ کے خود بخود پیاسے کی اکڑیاں بول پڑتی ہیں ٹھنڈا پانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسلمانوں اور انسانوں کے اندر رابطہ قائم رکھنے کے لیے زکوٰۃ کا قانون نازل فرمایا، تاکہ غریب لوگ، محتاج لوگ، یتیم بیوہ لوگ جو ہیں وہ تمام کے تمام تمہارے ساتھ جڑے رہیں، وہ لے کر کے جڑ جائیں، تم دے کر کے جڑ جاؤ، وہ تمہارا احسان اپنے اوپر سمجھیں، تم ان کا احسان، کہ اگر یہ غریب نہ ہوتے تو ہم کیا کرتے۔ بڑے بڑے بے پرواہ لوگ بھی ہم نے دیکھے، علامہ محمد یوسف صاحب بنوری سبکت رحمت اللہ علیہ، بین الاقوامی شخصیت تھی، بڑے اللہ والے تھے۔ ایک دن میں حضرت کے پاس بیٹھا تھا،
ایک آدمی آیا اور 50,000 روپیہ سامنے رکھ کے کہنے لگا حضرت یہ زکات کے پیسے ہیں. ہم نہیں بھائی، ہم نے اپنے سال کا خرچہ پورا کر لیا، لے جاؤ کہیں اور جا کے دو. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے، 3 چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں، 3 چیزیں دنیا میں بڑی مرغوب ہیں مجھے. فرمایا ایک، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سرکار کی پسندیدہ بات سنو، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا کیا مطلب؟ وہ مجھے رنج دیتا ہے. اور جامع ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، ارشاد ہے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا کہ ہر پیر کے دن، ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ہر امتی کا اعمال نامہ سرکار کے سامنے کر دیا جاتا ہے. تیرے فلاں امتی کا یہ عمل ہے. ذرا مسجد میں بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، لوگوں سوچو تو صحیح ہمارے اعمال نامے دیکھ کر آقا کو کتنا رنج ہوتا ہوگا، ہمارے کردار دیکھ کر، ہماری روسیائی کو دیکھ کر آقا کو کتنا رنج پہنچتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ارے ہم نے حضور کی ذات اقدس کو رنج پہنچایا، پریشانی پہنچائی، تکلیف پہنچائی. پرواہ نہیں کرتے نمازوں کی، نوجوان بھی، بوڑھے بھی، حج کر کے بھی نماز پڑھتے لوگ. اور اب تو ویسے بھی دانا بینا لوگ ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. 3 چیزیں مجھے پیاری ہے پوری دنیا میں، 3 چیزیں پسندیدہ ہے میری. سب سے پہلی فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس امتی کا یہ دل کرے کہ میں نبی کی آنکھ ٹھنڈی ہو، اسے چاہیے کہ نماز پابندی سے پڑھے. دوسرا فرمایا وفادار عورت مجھے بڑی پسند ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفادار عورت، ہائے ہائے ہماری ماؤں سے زیادہ وفادار کون ہوں گی؟ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کالی کملی والے کے گھر میں 3 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی. دوسروں کے واسطے ہیں سیم و زر و گوہر، اور اپنا یہ حال ہے کہ چولہا ہے بجھا ہوا. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ہمیں 24 گھنٹے میں 1 پانی کا پیالہ اور 1 کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا. کبھی اپنی ماہوں کی خوراک تو دیکھو، خرچہ تو دیکھو. اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس پیالے اور کھجور کی قدر بھی تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی. پیسوں کو برباد کرنے والوں، بے قدری کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ کیا گھر ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی گھر سے خیر و برکت ملی صحابہ کرام کو، لیکن دنیا نہ تھی، بلڈنگ نہ تھی، کوٹھی نہ تھی، بنگلہ نہ تھا، چہل پہل نہ تھی. اچھا ایک بات اور آج یاد کر کے لے جاؤ، یہ تو مجبوری ہوئی نا، یہ تو ایک مجبوری ہوئی، پریشانی ہوئی، محتاجی ہوئی کہ پانی کا 1 پیالہ اور 1 کھجور کا دانہ ملتا تھا. اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ، مجبوری اور چیز ہے، اختیار سے کرنا اور چیز ہے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سال کا خرچہ 12,000 روپیہ بوری میں بھر کر حضرت عمر نے حضرت عائشہ کے گھر پہنچا دیا. لو تمہارا یہ سال کا خرچہ آ گیا. سال کا خرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا.
इतना बड़ा बोरा भरकर आया। अल्लाह गनी, बजाय खुश होने के, बजाय मचलने के, बजाय फख्र करने के, अपनी खादमा से फरमाने लगी, हजरत आयशा खादमा से फरमाने लगी, मैंने तो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पे पत्थर देखे, मैंने तो काली कमली वाले को फाके करते देखा। खादमा से फरमाने लगी, इस बोरी के और मेरे दरमियान में कपड़ा लटका दे, मेरी आंख देखना गवारा नहीं करती, मेरी आंख देखना भी गवारा नहीं करती। उसने कपड़ा लटका दिया। इसके बाद खादमा से फरमाने लगी, मदीने में ऐलान कराओ, जिसको खैरात चाहिए वो आयशा के दरवाजे से आके ले जाए रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सारे मदीने में ऐलान हो गया, खैरात लेने वाले आ जाओ। एक और बात थी उस वक्त में, जरूरतमंद जाता था, ये नहीं कि टेबक में हजारों रुपया पड़ा हुआ फिर भी मांग के खाना है, हैं? जेब में हजारों रुपया फिर भी मांगना है, पल्ले से नहीं खाना। ये जितने भीख मांगे हैं ना, भीख मांगने वाले, 1 करोड़ रुपया दे दो, इंशाअल्लाह शाम को फिर भी मांगेगा। उसके मुकद्दर में भीख मांगना है, उसे ना फरमाने लगी कुछ नहीं है। वो खादमा कहने लगी कुछ नहीं है। अब वो खादमा कहने लगी कि अगर 1 टके का गोश्त मंगवा लेती तो तुम भी अपना रोजा खोल लेती, गोश्त से मैं भी खा लेती। क्या जवाब दिया अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने? फरमाने लगी, अब ताना देने से क्या फायदा, तूने उस वक्त याद क्यों नहीं दिलाया? जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए बैतुल्लाह में खड़े हो गए। फारूक आजम खाने काबा की छत पे चढ़ गए और आवाज लगा दी, ओ मक्के वालों, ओ मक्के के शेरों, ओ मक्के के बहादुरों, ओ मक्के के दलेरों, ओ मक्के के मर्दों, मक्के के नौजवानों, कुरैशियों, सारे मक्के वाले सुन ले, सारे अरब वाले सुन ले, तुम्हारी इत्तला के लिए मैं ऐलान करता हूँ, आओ देखो, कर लो क्या करते हो। मेरा महबूब बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने लगा है। सिर्फ यही नहीं, आवाज लगा दी, मक्के वालों, जिसने अपनी बीवी को बेवा बनाना हो सामने आ जाए, जिसने अपने बच्चों को यतीम कराना हो सामने आ जाए, जिसने अपने घर को उजाड़ना हो फारूक के सामने आ जाए। वो कितना बड़ा जवान होगा जिसके आने से नबी ने बैतुल्लाह में नमाज अदा फरमाई। बैतुल्लाह में नमाज हुई, खाने काबा में नमाज हुई। इतना बड़ा मुंसिफ, कितने बड़े अदल का मालिक, बैतुल मुकद्दस को फतह करने के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ी, इंसाफ काम आ गया। आगे बढ़कर चाबियां हवाले कर दी भाइयों ने। सब लोग अपने लिए अच्छी अच्छी दुआएं मांगते हैं, औलाद के लिए कोठी बंगले मांगते हैं, औलाद के लिए राहत और आराम और आसाइश मांगते हैं। आप ना जाने क्या क्या मांगते होंगे, मैं ना जाने अपने लिए, अपनी औलाद के लिए क्या क्या मांगता हूँगा, लेकिन फारूक की दुआ तो देखो, कहता अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक। मौला तेरी हुजूर में मेरी इल्तिजा है, मेरी दुआ है, मेरी मुनाजात है, मैं तेरी हुजूर में दुआ मांगता हूँ। मौला मुझे बिस्तर की मौत से बचा, मैं अपने घर की मौत से पनाह मांगता हूँ, तेरी राह में तेरे नाम पे कुर्बानी दिया चाहता हूँ। शहादत यूं ही नहीं मिला करती, इसके लिए तो बड़ी तगोदाव करनी पड़ती है, इसके लिए बड़ी जुस्तजू करनी पड़ती है, इसके लिए बड़े दामन फैलाने पड़ते हैं, इसके लिए बड़ी दौड़ धूप करनी पड़ती है। यूं ही तो अल्लाह पाक ने ऐलान नहीं कर दिया, फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह फी सबीलिल्लाहि अम्वात
अल्लाह फरमाते हैं, और लोगों जो मेरे नाम पे सर कटा दे, मेरे नाम पे मर जाए, मेरा काम करता करता मर जाए, मेरा कुरान पढ़ता पढ़ता मर जाए, मेरी नमाज का सजदा करता करता मर जाए, मेरा नाम लेता लेता मर जाए, अल्लाह फरमाते हैं मेरे यहाँ उसका इतना बड़ा मर्तबा है, तुम दुनिया में रहने वालों को, फरिश्तों को इजाजत नहीं कि ऐसे मरने वाले को मुर्दा ना कहें। बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। आवाज लगाई, इकरा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़िए। फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं, मां नबी कारीन, 3 मरतबा इसी तरह दोहराया गया। खुद फरमाते हैं फअखज़नी फक़त्तनी ग़त्तन शदीदा, मुझे पकड़ा जिब्रील अमीन ने, सीने से लगाया, यहां तक कि मुझे पसीने आ गए। फिर कुरान करीम की 2 आयतें सुना दी जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद फरमा ली। क्योंकि अनोखी चीज थी, कुरान करीम का नुज़ूल शुरू हुआ, कपकपी आ गई, लर्जा आ गया, सर्दी लग गई, घबराहट आ गई, पहाड़ से उतर कर घर तशरीफ लाए और एक ही फरमाने लगे, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी दस्सिरूनी दस्सिरूनी, मुझे मेरी कमलिया उड़ा दो, मुझे मेरी मोटी चादर उड़ा दो, मुझे बड़ी सर्दी लगी है, सयरजुफूनी, बड़ी कपकपी है मुझे, इन्नी अखाफु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का डर लग रहा है, घबराहट बड़ी है, वहशत बड़ी है, परेशानी बड़ी है, कहीं मेरी जान न चली जाए। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी होशियार माई, मक्की की दाना माई, संजीदा माई, अल्लाह पाक का इंतखाब शुदा माई, काली कमली वाले की घरवाली, फौरन बोल उठी, वल्लाह ला युखदी का बदा, मुझे मेरे मालिक की कायनात की कसम, मेरा खुदा आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा। समझदार बीबियां जो हैं, खामिन दुकान से, कारखाने से, दफ्तर से जब आता है तो परेशानी का जरिया नहीं बनती। संजीदा औरतें, संजीदा खवातीन अपने खामिन के लिए राहत का जरिया बनती है। अगर वो परेशानी के आलम में आता है, उससे पूछा और तसल्ली दी, ये मेरा तुम्हारा काम नहीं है, अल्लाह जो चाहेगा वो बेहतर होगा, आप परेशान क्यों होते? तसल्लियां दिया करती है संजीदा औरतें। तो कई बेचारी, वो एक आदमी था, मर्द था, बीवी बड़ी लड़ाका थी, जब घर में आए कोई ना कोई फरमाइश, तुम्हें सुनो कहा था फला चीज के लिए, मुंह बनाए चले आ रहे हो। वो बेचारा रोटी खाने बैठा तो लड़ पड़ी, घबरा करके परेशानी में आके कहने लगा, या अल्लाह, या तो मैं मर जाऊं। अब आगे यूं कहना था ना कि या ये मर जाए। उसने चूल्हे में फूंक मारने वाली फुकनी उठा रखी थी, कहने लगी या फिर, उसने कहा या भी मैं ही मर जाऊं। अक्सर और बेशतर घरों का यही हाल है। बेचारे यूं ही अपनी जिंदगी घिसट घिसट कर पूरी कर लेते हैं, जिंदगी का मजा नहीं आता है। जिंदगी एक गाड़ी है, लुत्फ जब ही आएगा दोनों पहिए बराबर चले, एक पहिए पे वजन पड़ा और वो पड़ाक करके टूटेगा। जिस औरत को अपने खामिन की आमदनी का अंदाजा नहीं, खर्च बेतहाशा करती है, वो की औरत है। और इन बेचारी बहनों का भी निरा कसूर नहीं। तुम भी तो इसी तलब में हर वक्त रहते हो कि मुंह पे आटा मली हुई नजर आए, बस हर वक्त। घर में रोटी हो ना हो, मुंह पे आटा जरूर मल ले। जनाब सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा संजीदा माई, वल्लाह ला युखदी का अबदा,
میرا پروردگار آپ کو بالکل کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے آپ مہمان نوازی فرماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بیواؤں کے سودے خرید کر لاتے ہیں، غریبوں کی غریب پروری کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. یوں تو تسلی دے رہی ہے اور اندر اندر سیدہ خدیجہ کا دل رو رہا ہے، الہی سارا مکہ چھوڑا، سردار چھوڑے، رئیس چھوڑے، دولت مند چھوڑے، کوٹھی بنگلوں والے چھوڑے، یتیم مکہ سے شادی کی، یہ آج میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ چہرہ اتر گیا، رنگ تبدیل ہو گئی، پیلا رنگ پڑ گیا. مڑ مڑ کے آسمان کی طرف دیکھتی ہے، الہی کیا بلی، کیا ہوگا، یہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کرنے لگی، میرے محبوب، میرا چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل یہودی توریت کا عالم ہے، بڑا سنجیدہ ہے، میں اس کے پاس آپ کو لے کے چلتی ہوں، دکھلا کے لاؤں گی. ہوا کیا ہے؟ وہ عالم کے پاس لے کے گئی. آج کل دی مائی ہوندی نہ کہیں گے اسی بابے کو چلے جڑا ننگا پیا ہے. ہمارے ملک میں ننگوں کو زیادہ مانا جاتا ہے. حد ہو گئی، کرتے سے ننگا آدھا ولی، پجامے سے ننگا پکا ولی. اللہ اللہ کرنا معیار ولایت نہیں، نماز روزے کی پابندی معیار ولایت نہیں، قرآن کریم کی تلاوت ولایت نہیں. ساری زندگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بسر کرنا معیار ولایت نہیں. کپڑے اتار کے صبح آپ سڑک پہ چلے جانا، انشاءاللہ آپ ولی بن جائیں گے. اور اشارے کرتے ہیں کہ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے. اگر کی نشانی ہے پہنچن دی؟ اگر دیکھو نا گاڑی پچھاڑی کھلی ہوئی ہے. کس نے بتائی یہ بات؟ جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امام الانبیاء کو ساتھ لے کے چلی. اپنے دل میں بڑی پریشان ہے، رو رہی ہے، یہ کیا بنی؟ چہرے کی طرف دیکھتی ہے، دل مرجھا جاتا ہے. ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے گئی، کہنے لگی، بھائی جان آپ عالم ہیں، توریت کے عالم ہیں، توریت کے حافظ ہیں، ذرا انہیں دیکھو تو صحیح، انہیں کیا ہوا، ان سے پوچھو تو صحیح، یہ کیا قصہ ہے؟ بتاتی بھی جاتی ہے، روتی بھی جاتی ہے. بھائی جان آج تو ٹھڑکا لگا ہوا ہے، آج تو دل کو اندیشہ لگا ہوا ہے، کہیں میرے اجڑنے کا وقت تو نہیں آ گیا. ورقہ ابن نوفل نے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا پوچھا، قصہ پوچھا. ورقہ ابن نوفل برجستہ کہنے لگا، خدیجہ لاکھ مبارک، کروڑوں مبارک ہو، تو کی مکے کے سردار کی بیوی نہیں، کسی تاجر کی بیوی نہیں، کسی رئیس کی گھر والی نہیں. مبارک ہو، تو امام الانبیاء کی گھر والی ہے، تو شہنشاہ کائنات کی گھر والی ہے. یہ قرآن کریم کا نزول شروع ہو گیا، یہ آخر الزماں پیغمبر ہے، آخر الزماں پیغمبر کی تو گھر والی ہے. تو بڑی بختوں والی، تو بڑی نصیبوں والی، تو بڑی مقدروں والی ہے. سیدہ خدیجہ ہنسنے لگی، ورقہ ابن نوفل رونے لگا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ ورقہ ابن نوفل رو رہا ہے، پوچھا، بھائی جان آپ کیوں روئے، آپ کو کیا پریشانی آئی؟ ورقہ ابن نوفل کہنے لگا، میری عمر بہت زیادہ ہو گئی، قبر بالکل قریب ہے، موت بالکل قریب ہے، عمر وفا نہ کرے
جائے گی. میں اس لیے رو رہا ہوں. کاش میں ان کی اس وقت مدد کرتا, اس وقت میں ان کا تعامل کرتا, میں ان کے ساتھ ہو کر سارا کام کرتا. اس وقت میں بھی ان کے ساتھ ہوتا جب مکے والے اپنے پر آئے مل کر ان کو پتھر ماریں گے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, یہ کیا کہہ رہے ہو جو کسی کی بات کا جواب نہ دیں, جو کسی کا گلہ نہ کرے, شکوہ نہ کرے, نقصان نہ کرے, آبرو ریزی نہ کرے, ان کو لوگ پتھر کیوں ماریں گے؟ ورقہ ابن نوفل کہنے لگا, خدیجہ یہ جو قرآن اترا ہے اللہ کی توحید اس میں آئے گی, یہ خدا کا پیغام پہنچائے گا, اور جس نے بھی پہنچایا اسی کو پتھر پڑے. سیدنا نوح علیہ السلام کی ذات اقدس ہے. فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. او میرے پروردگار, میں نے اس قوم کو رات کو بلایا, دن کو بلایا, صبح شام بلایا. علماء نے لکھا ہے سیدنا نوح علیہ السلام بازار میں صبح جا کر کھڑے ہو جاتے, اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے. لوگ اتنے پتھر مارتے, اتنے مارتے تھے, سر سے لے کر پیروں تک پتھروں میں اللہ کا نبی چھپ جاتا. آفرین کہنے والا کوئی نہیں, مرحبا کہنے والا کوئی نہیں, نعرے لگانے والا کوئی نہیں, ساتھ دینے والا کوئی نہیں. اور پھر یہ منظر ایک دن کا نہیں, 950 سال گزر گئے. آپ کو اور مجھے دربار الہی کی عظمتوں کا پتہ نہیں. سارا دن پتھر کھانے کے بعد رات کے وقت اللہ کا پیغمبر سر سجدے میں رکھتا ہے اور روتا ہے, الہی تیری توحید کا حق ادا نہ کر سکا, معافی مانگتا ہوں. سارا بدن زخمی, لہولہال, سردی گرمی, قومیں بدل گئی, لوگ بدل گئے, مر گئے, پھر پیدا ہو گئے, مگر اللہ کے نبی کی مار نہ ہٹی. سارا دل مار کھانے کے بعد بھی اللہ کا پیغمبر سر سجدے میں رکھ کے روتا ہے, وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. مولا میرے, اگر تیری کرم کی چادر میرے سر سے اتر گئی تو میں جاؤں گا کہاں؟ ہر نبی نے مار کھائی. جناب ابراہیم علیہ السلام کو مار پڑی, صرف پتھروں سے نہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. 70 انبیاء علیہ السلام کی, اللہ کے نبیوں کی, اللہ کے پیغمبروں کی ایک ایک دن میں ظالموں نے اکٹھے ہو کر 70 نبیوں کی گردنیں اتار دی. آپ لوگ 4 نمازیں پڑھ کر ولی بنے بیٹھے ہیں, آؤ اللہ کے نبیوں کی گردنیں اڑا دی گئی. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں جتنا ستایا گیا, ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو زیادہ ستایا گیا. ثم امثل, مجھے زیادہ سے زیادہ ستایا گیا. خود ارشاد فرماتے ہیں سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا. اپنوں نے مارا, غیروں نے مارا, دن کو مارا, رات کو مارا, مکہ
مردوں نے مارا، مالک کائنات کی قسم مکے کی عورتوں نے مارا، طائف کے لڑکوں نے مارا، اتنا ستایا گیا بیت اللہ شریف میں سجدہ فرمایا، اونٹ کا سارا اوج لا کر پشت پہ رکھ دیا گیا، کالی کملی والا سر سجدے سے اٹھا نہیں سکتے۔ ایک عورت نے پہاڑی پہ کھڑی ہو کر آواز لگائی، فاطمہ تم کہاں چلی گئی؟ تیرے ابا کو لوگوں نے مار ڈالا۔ دوڑی دوڑی آئی ہے اور وہ سارا اوج آپ کی پشت مبارک سے اتارا۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے نبی تیرے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، چاند سورج ستارے کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درخت پی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ غزوہ خندق ہے، مدینہ پاک ہے، اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ بڑا تنگی کا جنگ ہے، صحابہ کرام کی جماعت کے پاس کھانا تو کیا پانی بھی نہیں، غش کھا کھا کر صحابہ کرام گر رہے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے اس فوج میں اگر کوئی ہوتا نا، پتہ نہیں کتنا بڑبڑاتا، یہ کوئی طریقہ تیاری کی نہیں، پہلے خام خلا کے مروا دیا۔ کیا کہنا آج کل کا، قرآن پہ اعتراض، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پہ اعتراض، اللہ والوں پہ اعتراض، بس اعتراض ہی اعتراض ہے، تنقید ہی تنقید ہے اور کچھ بھی نہیں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک نوجوان آیا، اس کا خیال یہ ہے مجھ سے زیادہ پریشان حال اس جنگ میں کوئی نہیں، اور سرکار کے سامنے آ کر اس نے اپنے پیٹ سے کرتا اٹھا دیا تو لوگوں نے دیکھا اس کے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے، دھوپ کی وجہ سے کمر سیدھا کرنے کے لیے اس نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے دونوں رحمت والے ہاتھوں سے جب اپنا کرتا اٹھایا، ہزاروں صحابہ کرام نے دیکھا کالی کملی والی کی پیٹھ مبارک پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، 2 پتھر باندھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ صحابہ کرام کے ساتھ مل کر زندگی بسر فرمائی، اور یہی وجہ تھی کہ نگاہ نبوت نے اتنا ایسا رنگا صحابہ کرام کو، اتنا پکا کر دیا تھا، اتنا مضبوط بنا دیا تھا کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، بلال کی جوتیوں سے اڑی ہوئی خاک کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی مضبوط جماعت اس کائنات میں آئی ہی نہیں، کون مقابلہ کرے؟ عبادت میں ایک بات آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے، جی اس زمانے میں دولت نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، ہم صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں اس لیے ہم ان سے بڑھ جائیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا تمہارا احد پہاڑ سونے کا اللہ کے نام پہ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، میرے نبی کے ایک کھجور کا مقابلہ، میرے صحابی کی ایک کھجور کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔
کی نمازیں، ساری امت کا صدقہ خیرات، ساری امت کے روزے، حج، زکات، صحابی کی ایک معمولی سی نیکی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا جب کلمہ پڑھنے سے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے تھے۔ کلمہ پڑھا نہیں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے نہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک محلے میں جا نکلا، میں نے جا کے دیکھا ایک بڑھیا مائی، 70 سالہ مائی، اس کو پکڑ کر پانی کی دیگ میں بٹھایا ہوا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وزن دیا ہوا ہے، اس کو پانی میں غوطہ دیا ہوا ہے، ڈبایا ہوا ہے تاکہ مر جائے، جان چھوٹے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا، میرا خیال ہوا شہید ہو گئی ہوگی، بیچاری مر گئی ہوگی، اتنا لمبا سانس کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑی دیر کے بعد کافروں نے جب اپنے ہاتھ ہٹائے، بڑھیا نے پانی سے باہر منہ نکالا اور کہنے لگی اللہ احدی۔ مکے والوں، جس چیز کے لیے تم مجھے سزا دیتے ہو، اللہ کا کلمہ چھڑانا چاہتے ہو، اللہ کی توحید چھڑانا چاہتے ہو، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت چھڑانا چاہتے ہو، آؤ میں اعلان کرتی ہوں اللہ احد، میرا خدا ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میرا پالنہار ایک ہے، میرا مشکل کشا ایک ہے، میرا حاجت روا ایک ہے، اور میری ساری حاجات کو پورا کرنے والا ایک ہے، پیدا کرنے والا ایک ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑھیا کو چھوڑ دیا، اس کی جوان بچی کو پکڑ لیا کافروں نے اور گرم گرم لوہا کر کے اس کی زبان پہ داغ دینے لگے۔ ادھر داغ آتا تھا، ادھر لڑکی کہتی تھی اللہ الصمد، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اور تم جیسے ظالم ہزاروں آئے ہزاروں چلے جائیں گے لیکن تم میرا ایمان نہیں چھین سکتے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے 13 سال تک وہ دکھ اٹھائے، وہ مصیبتیں اٹھائی، وہ پریشانیاں جھیلی جن کا آج کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم نے چیلنج کیا اور فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ۔ بدماشی نہ کرو، بغاوت نہ پھیلاؤ، میری زمین پہ فساد نہ مٹاؤ، میں اپنی بے نیازی پہ آ گیا، تمہارے نام و نشان مٹا دوں گا۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جبریل امین نے چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے۔ پانچ دن کے فاقے، روزانہ غلاموں کو سزائیں ملنے کی اطلاع۔ آج بلال کو اتنی مار پڑی، آج حضرت نادیہ کو اتنی مار پڑی، آج ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی گئی، آج فلانے کو یوں مارا گیا، آج زمیرہ کے بال پکڑ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ اور ہم ہیں جو پھونک مار کے جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، نماز تک کی ہمیں صحیح معنوں میں توفیق نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکی زندگی میں بیت اللہ شریف میں فتح مکہ کے بعد بھی اس قسم کا مظاہرہ فرمایا، ساری کائنات حیران ہو گئی۔
گلی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں، ایک عورت سارے آنگن کا، سارے گھر کا، سارے بیڑے کا کوڑا کباڑ مٹی اکٹھا کر کے ٹوکرے میں بھر کر سرکار کا انتظار کرتی ہے۔ جب گلی سے گزرتے ہیں سر مبارک پہ دے مارتی ہے۔ قربان جاؤں آمنہ کے درے یتیم نے کبھی سر اٹھا کے نہ دیکھا، یہ کون ہے یوں کرنے والا؟ ایک دن سر مبارک پہ وہ مٹی نہ پڑی تو فرمایا یہ مائی کہاں گئی، اس کا وظیفہ کیوں بند ہوا؟ پتہ چلا بیمار ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر پہ تشریف لے گئے، عورت کی بچیوں نے دیکھا رونے لگی۔ اماں کہتی ہے بیٹی اب کیوں روئی؟ کہنے لگی جس کے سر پہ روزانہ کوڑا پھینکتی ہو وہ آ گئے۔ گھر میں آدمی کوئی نہیں، مرد کوئی نہیں، پتہ نہیں اب کیا بنے گا۔ عورت بھی رونے لگی۔ عمر گزر گئی، گستاخی کرتے، بے ادبی کرتے، آج پتہ نہیں کیا حال بنے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مائی پتہ چلا تو بیمار ہے، میں کالی کملی والا حاضر ہوں، جو خدمت ہو بتاؤ، دوا لانی ہو بتاؤ، کچھ سودا خرید کے لانا ہو بتاؤ، میں امام الانبیاء خدمت کے لیے حاضر کھڑا ہوں۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائے، عیادت کے لیے جائے، اس وقت سے لے کر اگلے دن کے اسی ٹائم تک 24 گھنٹے تک اللہ کے 70,000 فرشتے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ کوئی سودا خرید کے لانا ہو بتاؤ، میں امام الانبیاء خدمت کے لیے حاضر کھڑا ہوں۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائے، عیادت کے لیے جائے، اس وقت سے لے کر اگلے دن کے اسی ٹائم تک 24 گھنٹے تک اللہ کے 70,000 فرشتے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ مگر ہمارے یہاں غریب کی بیمار پرسی کون کرے؟ کوئی بڑا آدمی بیمار ہو جائے گا لائن لگ جاتی ہے، صاحب کا کیا حال ہے، صاحب کیا حال ہے، اور صاحب ٹھیک ٹھاک ہے، صاحب نے کوئی پھانسی لگی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر بڑے کا لحاظ کرتا ہے، محلہ بڑے کا لحاظ کرتا ہے، خاندان برادری بڑے کا لحاظ کرتے ہیں۔ کہاں گئی نبی کی سیرت؟ ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کا جنازہ پڑھے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ثواب کی امید سے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں دستور کچھ اور ہے۔ جنازے کی نماز میں جتانے کے لیے، بتانے کے لیے چودھری صاحب، شیخ صاحب آواز لگاتے ہیں بھائی پچھلے آدمی آگے ہو جائے، سب درست کرے بھائی، تاکہ پتہ چل جائے میں بھی آیا ہوا ہوں۔ ویسے الحمدللہ آدھے لوگوں کو جنازے کی دعا ہی نہیں آتی، ساری زندگی بازار میں دھوکہ، مارکیٹ میں فریب، مال میں گڑبڑ، اور اب تو حد ہو گئی، مردوں سے بھی فریب، مردوں سے ٹھگی مار رہے ہیں لوگ، مردوں سے، اور پرائے نہیں، اپنی ماں کے ساتھ ٹھگی مار رہے ہیں لوگ۔ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، گود میں رکھا، کھلایا پلایا سمجھایا، شادی کی، دعائیں مانگی رات دن، اس ماں کا جنازہ پڑا ہوا ہے، بیٹوں کو جنازے کی دعا نہیں آتی، سیکھتا کوئی نہیں۔ کئی سال کی بات ہے، ضلع لاہور میں میری راجپوت برادری کا ایک بہت بڑا بڈیرا مر گیا تو لاکھوں آدمی جنازے پہ آیا ہوا، کچھ لوگوں کا اور بھی انتظار تھا، افسروں کا انتظار تھا۔ ویسے ایک بات آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا، یہ جتنے بڑے بڑے جنازے پہ آتے ہیں نا، بالکل وضو نہیں کرتے، یوں ہی جنازہ پڑھتے ہیں، کاروں میں سے کا انتظار تھا۔ ویسے ایک بات آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا، یہ جتنے بڑے بڑے جنازے پہ آتے ہیں نا، بالکل وضو نہیں کرتے، یوں ہی جنازہ پڑھتے ہیں، کاروں میں سے اترے اور یوں تیار کھڑے ہو گئے،
اگلے دن میری 2-4 افسروں سے اس قسم کے آدمیوں سے بات ہو رہی تھی، وہ کہنے لگے کہ اس میں وضو کی کیا ضرورت ہے، سجدہ تو ہے نہیں، یہ تو دعا ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تجربہ کر کے دیکھ لینا، یہ جب بھی بڑی بڑی ایک موٹی موٹی ٹھونڈوں والے ڈل جب بھی کسی کے جنازے پہ آئیں گے انشاءاللہ گھر سے کرائے تو کرائے، وہاں وضو نہیں کرتے، شرماتے ہیں نا، جرابیں خراب ہوں گی، پجامی خراب ہو جائے گی، تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ اب تو مسئلے بہت ترقی کر گئے۔ اگلے دن گاڑی میں ایک بڑے میاں نے نماز پڑھی مغرب کی، تو 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ میرے ساتھ ساتھی جو تھا اس نے کہا بڑے میاں کون سے وقت کی پڑھی؟ کہ مغرب کی۔ کہ پھر مغرب کی 3 رکعت پڑھنی چاہیے تھی۔ کہ تجھے پتا نہیں ہے میں سفر میں ہوں۔ میں نے کہا بڑے میاں 4 رکعت کی 2 ہوتی ہے، 3 کی 2 نہیں۔ انہوں نے کہا بابا 4 کی 2 ہو سکتی ہے، 3 کی 2 نہیں ہو سکتی۔ بڑے مسائل معلوم ہے۔ کوئی اصل تو ریل گاڑی میں کوئی نماز پڑھتا نہیں، اور اگر کھڑا ہو جائے تو سارا ڈبہ مفتی، اور جدھر منہ کرو ادھر ہی خدا ہے۔ گاڑی میں کوئی حرج نہیں۔ ایک دن ایک پٹھان نے یوں نماز پڑھی، یوں کھڑکی پہ ہاتھ پھیر کے، یوں میں نے کہا وضو ہو گیا، کھڑکی پہ ہاتھ پھیر کے۔ کھانا دینکار کا کھاتا ہے اور وضو کھڑکی پہ کرتا ہے، اور جیسا وضو تھا ویسے ہی نماز پڑھ دی، یوں سر کھڑکی پہ یوں سر کر دیا، چل بھائی نماز ہو گئی۔ فرمایا من اتبع الجنازہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے جنازہ پڑھا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سوچ کر جنازہ پڑھے شاید میرے مقدر میں جنازہ بھی ہے کہ نہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا بے تاشر ہو رہے ہیں، زمین پہ کروٹیں بدل رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا فاروق تجھے کیا ہوا؟ آپ تو بڑے جرت والے، بڑی بہادری کے مالک، آپ کیوں روئے؟ فرمانے لگے او لوگوں قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا جلیل القدر صحابی ہے، قبرستان میں کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اتنے رویا کرتے تھے کہ رخساروں پہ آنسوؤں نے نالی بنا لی۔ کسی نے پوچھا عثمان تجھے کیا ہوا؟ تجھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ دنیائی میں جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا، تو کیوں رو رہا ہے؟ نبی کا دوہرا داماد ہے۔ کہنے لگا لوگوں قبر کا اندھیرا یاد آ گیا، میرا جگر پھٹ گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خدا کے قہر سے ڈر کر اتنے رویا کرتے تھے، اتنے رویا کرتے تھے، دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی، دونوں آنکھیں چلی گئی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک بیدار ہوئی، میری آنکھ کھلی، میں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں دیکھا، اتنی لمبی دعائیں مانگی، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، اور سجدے میں امت کے لیے دعائیں مانگتے مانگتے اتنے روئے، اتنے روئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں اپنا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئی، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ امام الانبیاء ساری رات روئے، تجھے ساری زندگی میں اپنی بدعمالی پہ کبھی رونا نہ آیا، تو اپنی روح سیاہی پہ کبھی نہیں رویا، اپنی بدعمالی پہ کبھی نہیں رویا۔ اس لیے خدا نے اعلان کر دیا، فرمایا نہ گھبرا، اقترب للناس، حساب
وقت سر پہ آ پہنچا اور موت کی گھنٹی بجنے والی ہے اور سوئے پڑے ہو. وہی گانا بجانا، وہی تماشا. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں میری امت اتنی بگڑے گی، معاشرہ اتنا برباد ہو جائے گا، اتنی تباہی پھرے گی، لوگ قرآن پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، درود پاک پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، ادھر منہ میں کنجری کا گانا ہوگا، ادھر موت آئے گی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. بادشاہ، وزیروں، افسروں، پیروں، فقیروں، ڈاکٹروں، مولویوں، اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے کروڑوں نہیں اربوں خربوں دنیا زمین میں پہنچا دی. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. زمین بھوچال آ جائے گا، گوریے کی طرح لپیٹ دی جائے گی، اور تیری کیا ہستی ہے، یہ پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. یہ کپاس کی طرح یوں ہوا میں روڑے کی طرح اڑ جائیں گے، اور پہاڑوں کی یہ ہستی ہے، تیرا کیا بنے گا؟ حال پرسان حال بنے گا. زندگی کی قیمت نہ جاننے والوں آخر اس وقت کیا حال ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. چھاتی کو چیر کر اس میں سے بایاں ہاتھ گزار کر پیچھے سے نامہ اعمال پکڑایا جائے گا. آواز آئے گی اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، خود فیصلہ کر تو جنتی ہے یا دوزخی ہے، خود فیصلہ کر. لوگ ایک عرصہ گزر جائے گا، پانی 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 پکاریں گے، آواز آتی ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. اتنا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اتڑیاں منہ کے بل باہر آ جائے گا، نیچے کا ہونٹ سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا، اوپر کا ہونٹ سوج کر کمر پہ جا پڑے گا. اور ایک روایت کے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ دوزخ میں، جہنم میں ایک ایک آدمی کا بدن پھول کر سوج کر 3 میل چوڑا 3 میل لمبا ہو جائے گا. اللہ کے قرآن کی باتیں ہمارے دلوں میں نہیں بیٹھتی. ڈاکٹروں کے پاس سارا دن مریض جاتے ہیں، بھوک نہیں لگتی، رات کو نیند نہیں آتی، خشکی کی وجہ سے نیند نہیں آتی، پریشانی کی وجہ سے نیند نہیں آتی. ذرا ساری کراچی کا چکر لگاؤ اور ڈاکٹروں سے پوچھو، کبھی کسی نے آ کر یہ بھی کہا کہ رات ڈاکٹر صاحب قبر کے فکر نے میری نیند اڑا دی، قبر کی تنہائی کے فکر نے، وحشتناک گڑھے نے میری نیند اڑا دی، مجھے نیند نہیں آتی. اور یار کی جدائی میں مہینوں نیند نہیں آتی، قبر کی فکر میں ایک دن بھی نیند نہ گئی. فرمایا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. جلا دینے والا عذاب، تباہ و برباد کر دینے والا عذاب.
یہی وجہ تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت تیار کی، ان کے اعمال نرالے، ان کے اخلاق نرالے، ان کے کردار نرالے، اتنے بہادر لوگ اس روئے زمین پہ آئے ہی نہیں۔ مکہ مکرمہ ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ ویسے ہم تو شوقیہ لوگ جاتے ہیں۔ وہ ہمارے ملتان میں ایک آدمی کو کہنے لگا السلام علیکم، وعلیکم السلام، میرا کہنا سننا معاف کر دینا۔ اگلا آدمی بڑا حیران ہے، یہ تو ٹھیک ٹھاک کھڑا ہے، ایسی بات کر رہا ہے جیسے مرتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ میرا کہنا سننا معاف کر دینا۔ میں کہا خیر ہے، کیا بات ہے؟ میں کہا تمہیں پتہ نہیں کہ نہیں کہ وہ میری حج کی درخواست نکل آئی ہے۔ میں کہا چلو اللہ مبارک کرے، کہ بس یہی دعا کرنا خیریت سے واپس آ جاؤں۔ وہاں بم برس رہے ہیں۔ جو بھی دعا کرائے گا خیریت سے واپس آ جاؤں۔ وہ یہاں تیرے دادا کا جو مکان ہے یہ کوئی جنت کا گھر ہے؟ مدینہ 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 ہر وقت کرتے ہیں، پر مدینے میں مرنے کو تیار نہیں۔ بڑا مشکل ہے مدینے میں مرنے کی طلب کرنا اور اللہ کی راہ میں جان دینا۔ وہ تو ایک ہی جوان تھا جو ہر وقت، پانچوں وقت بھی، ہر لمحہ، ہر گھڑی ایک ہی دعا کرتا تھا، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک۔ اے اللہ تیری راہ میں دعا کرتا ہوں میرا سر اپنے نام پہ کٹوا، تیری راہ میں مر جاؤں، تیرے نام پہ مر جاؤں۔ ایک ہم لوگ اگلے دن ملتان میں ہمارے یہاں ایک عورت پہ جھگڑا ہو گیا تو 2 ادھر سے مر گئے، 2 ادھر سے مر گئے۔ میں نے کہا ان کی خبروں پہ لکھو رن شہید رحمت اللہ علیہ، رن شہید، عورت شہید، روز مر رہے لوگ، روز مرتے ہیں۔ پاگل خانے میں جا کے دیکھو نا، سلاخوں کے پاس کھڑے ہو کے کوئی کسی عورت کا نام لے رہا ہے تو ہم سر مار رہے ہیں، اللہ کا نام کون لے؟ مدینہ مدینہ مدینے میں مرنے کو تیار نہیں۔ یہ تو ایک ہی فاروق اعظم جیسا بہادر تھا، ہر وقت دعا کرتا اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک۔ مولا تیری راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا او میرے محبوب کے محبوب، میرے کالے کملے والے کی تمنا، او میرے کالے کملے والے کی آرزو، او میرے محبوب کی آرزو، میں تو تجھے ایسی موت دوں گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا پتھر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی حنین کی مٹی دینے آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی تبوک کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے خندق کا پتھر آئے گا۔ او میرے نبی کے فاروق، جب تیری گواہی کا نمبر آئے گا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مسلح آئے گا، میرے نبی کا منبر آئے گا، میرے نبی کی مسجد آئے گی، فجر کی نماز آئے گی، خدا کا قرآن آئے گا، سارا مدینہ آئے گا۔ اور دعا کرتا تھا فاروق وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ مدینے پاک کا دفن عطا فرما۔ آواز آئی ہو میرے فاروق، مدینہ نہیں، تجھے اپنے نبی کے پہلو میں جگہ دوں گا، تیرا دل کرے تو دیدار کر لیا کر، جب اس کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لیا کرے۔ مدینے کی کیا بات کرنے۔ ایک ہمارا زمانہ ہے، اگلے دن اجاز بھاگلپور میں ایک بس سے اترتے وقت ایک عورت کے ساتھ بچے تھے، دیر کر دی،
میں ریاستی زبان چون آخیا میں کہ شالا ونج مرے مدینے پاسے تھی آ کے تو ونج مر مدینے وہ سمجھا میں تو کو منڈا کرتے آ کے تو ونج مر مدینے کال مرے مدینے میں تو سوکھا کام ہے مدینے مرنا. جناب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ 18 برس تک مدینے کی گلیوں میں بیٹھ کر موت کا انتظار فرمایا. مجھے مبارکباد دو میرے بڑے بہت کچھ تھے. شیخ العربی والا جم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. اتنا مقدروں والا جمال, اتنا نصیبوں والا جمال, اتنا خوش بخت جمال جس نے نبی کے روزے کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس تک پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی. 70,000 شاگرد حضرت مدنی کا عرب میں صحابہ صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کر حدیث پاک پڑھائی. تنخواہ لے کر نہیں. آج تو جتنے لوگ آئیں گے نا اجی دعا کر دو, میں نے کہا بس مدینے چلا جاؤ. بھلا مدینے میں جا کے تو جالو اجی نہیں وہ کچھ بیلنس بنانا ہے. تنخواہ لے کر نہیں. نقش حیات میں لکھتے ہیں ایک چھٹانک مسور کی دال کا پانی ابال کر 11 آدمی پی کر گھر کے سو جایا کرتے تھے. وہاں مدنی فرماتے ہیں اہل مدینہ سبزیوں کے ترکاریوں کے جو چھلکے گلیوں میں پھینک دیا کرتے تھے, میں اپنے آقا کی گلیوں سے شام کے وقت وہ چھلکے اٹھا لاتا, پانی میں دھو کر منہ میں چبا کر پانی پی جاتا. ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کر ساری رات مولانا مدنی قرآن پڑھتا. تم نے دارالعلوم میں قرآن پڑھا, تم نے اشرفیہ میں قرآن پڑھا, مدنیہ میں قرآن پڑھا, انوار القرآن میں قرآن پڑھا. خدا کی قسم شیخ مدنی نے مالٹے کی جیل کی کوٹڑیوں میں 18 سے مکئی پیستے پیستے قرآن یاد کیا. نعرہ تکبیر, علماء دیوبند, نعرہ تکبیر. ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ میدان جہاد میں لاؤ, میرے بڑوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. علم اور فن میں آؤ, مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی, معارف القرآن جیسی اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کوئی تفسیر لکھ کر دکھائے. چھٹاک مشہور کی دال کا پانی ابلا ہوا پی کر خاندان سو جاتا ہے. ایک اساڈا زمانہ ہے اتنا کراچی رہنے والے تو تسا سارے اولیاء کرام کی جماعت بیٹھی ہے. ساڈے ملتان رواج ہے پیا نامی محرم کو پیو دی قبر تے موہری دی دال سٹے نے. آپ کھانے سردا پلاؤ حلوہ شریف. تو میں نے یہی بات پچھلے دنوں کو ہاتھ میں کہہ دی پٹھانوں میں, وہ پٹھان کھڑا ہو گیا کہ اللہ کا حلوہ شریف ہے باقی کھانے بدماش ہے. میں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے, بلکہ اصل شرافت یہ ہے کہ حلق سے اترتے وقت تکلیف نہیں دیتا. آپ زردہ کھاتے ہیں, پلاؤ کھاتے ہیں, باقرا گوشت کھاتے ہیں, تو پیو کی قبر سے موہری دی دال. میں نے انہوں پوچھتا ہوں تو تیرا پیو جڑے ویلے مویا کوئی نگلا سجلا کوئی کھن شنگ لگی ہوئی ہے جو موہری سٹے گا کھڑا ہر سال متا سودے کو گھر میں تھی ونجے. پچھلے سال انہوں نے والی چراکی ماری 20 روپے کلو آئی نا مسریاں کی دال, چولا کا ٹوٹا سکیا قبر. جناب مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے مدینے پاک میں 18 سال گزارے. دارالعلوم دیوبند کی مسجد پہ بیٹھ کر 1000 عالموں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھائی. انگریز کا مقابلہ ہم نے کیا, میرے بزرگوں نے کیا. میں گزشتہ رمضان میں
इंग्लैंड में रहा, इंग्लिस्तान में, लोग इस बात से मेरी ज्यादा कदर करते थे कि ये कारी हनीफ जो है ये मौलाना मदनी का शागिर्द है। पूरी दुनिया में मौलाना मदनी का नाम इतना ऊंचा, और लंदन अकेडमी में फाइल मौजूद है, मलका विक्टोरिया का खत मौजूद है, बड़े बड़े अंग्रेजों का लिखा हुआ है कि ये शेखुल हिंद मौलाना मदनी, मौलाना आजाद, मुफ्ती किफायतुल्लाह, मौलाना मोहम्मद मियां मुरादाबादी, जाफर थनेसरी, ये आदमी नहीं, ये पहाड़ है। दिल बड़ा खुश हुआ वहां जाकर, लोग कुफरिस्तान में मुसलमानों में बड़ी इबादत देखी, नमाज देखी। रमजान का महीना था, कितने कितने लोग मस्जिद में इत्काफ बैठे। हमारे यहाँ बड़ी परेशानी है। इस साल तो मैं वहां था, टेलीफोन की करके कहा, पिछले साल उससे पहले साल मैंने एक बड़े मियां को कहा, मैंने कहा चाचा इत्काफ में आप बैठ जाएं, अगर तेरे सारी मस्जिद से फाइल आ ली मैंने बना चिट्ठी दारी, खबर की तैयारी, मस्जिद में बैठने को तैयार नहीं। सारा दिन बैठक में होटलों पे बैठ के बकवास करेगा, पर मस्जिद में बैठ के रोने धोने की तौफीक नहीं। मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दे दिया, अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। ये तुम्हारा कराची का खालिक दीन हाल, इसमें केस चला, मौलाना को तलब किया गया, शेख मदनी तशरीफ ले आए। अंग्रेज अफसर कहने लगा, मौलाना आपने ये फतवा दिया, अब अगर तुम में से कोई होता या चलो मैं ही होता तो पता क्या जवाब देता। ओहो, आपने मेरे फतवे का मतलब ही नहीं समझा। सारे चक्कर काट जाना था। वो मदनी फरमाया, मैंने फतवा दिया था, अब भी देता हूं और यही फतवा देता रहूंगा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहीमहुल्लाह ने झुककर पैरों पे हाथ रख दिए, हजरत अंग्रेज का इरादा बड़ा गलत है, सख्त सजा देगा, थोड़े से नरमा जाओ। फरमाया क्यों, मुझे क्या नरमाने की जरूरत है। अंग्रेज अफसर कहने लगा, मालूम है इसकी सजा क्या है। फरमाया सजा देना तेरा काम है, सजा भुगतना मेरा काम है। कहने लगा इसकी सजा मौत है, फांसी है। शेख मदनी ने बगल में से कपड़ा निकाल कर मेज पे रखते हुए फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं देवबंद से कफन साथ लेके आया हूं। नारे तकबीर, उन्होंने कहा हजरत कफन तो यहां में मिल जाता, आप वहां से उठा कर लाए। फरमाया जिस गवर्नमेंट की सारी उम्र मुखालफत की हो, उस गवर्नमेंट का कफन पहनकर कब्र में जाते हुए शर्म आती है, शर्म आती है। कफन की बात आ गई, सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जैसे बादशाह वक्त ने चाटागान की पहाड़ियों से लेकर दर्रे खैबर तक का हुक्मरान, ऐसा बादशाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5000 हदीसे पाक, जिस बादशाह को जुबान नहीं याद थी, कुरान का आलिम था, मुफस्सिर था, उसने मेहनत करके टोपियां सीकर चांदनी चौक दिल्ली में खड़े होकर 6 रुपए बारान ने बनाए, थैली में बंद करके ऊपर लिखा, आलमगीर का कफन इन पैसों से खरीदा जाए। कभी तेरे दिमाग में भी आया तो मैं हलाल कमाई का कफन तो बना रखूं, असल तो बनाओगे नहीं, और अगर बना भी लोगे ना तो पता बहू क्या कहेगी, ये कफन अपने बैठक में रखो, बच्चों को डर लगता है। कफन के नाम से आदमी घबराता है। हमारी मुल्तान में जो मस्जिद है वो रोड के ऊपर है, एक आदमी स्कूटर लेके आया और मैं बैठा